دماغ خراب ہوا ہے؟ جہالت کی وادیوں میں گھوم رہے ہو. مجھے تعویذ دے دو, مجھے وظیفہ بتا دو, مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو. رسول اللہ تو بتا چکی, اب تو کس سے پوچھ رہا؟ برا لگے تو معاف کر دینا. اللہ کے یہاں جھک اور اس کے یہاں گڑ گڑا. یہ یہودیوں کا عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے کہ جب اللہ کے یہاں جائے تو کسی پوپ کو, کسی پادری کو لے کے جائے. کوئی ضرورت نہیں کسی کو لے جانے کی, بس دل میں محمد کا عشق بسا لے اور سر جھکا لے. تو جو مانگے گا, اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, تو مجھ سے جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, قادری دلہا. اللہ کی بات پہ اگر یقین نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ اللہ کے قرآن پہ تیرا ایمان نہیں ہے تو پھر تو مسلمان کیسا؟ تجھے مسلمان نہیں کہلانا چاہیے. اور اگر تو مسلمان ہے اور اللہ کی بات پہ یقین رکھتا ہے تو پھر تو گڑ گڑا کے مانگتا کیوں نہیں؟ تو رب کی بارگاہ میں دستک کیوں نہیں دیتا؟ سن سن, اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر آتا ہے, جب رات کا آخری حصہ آتا ہے تو اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پر آتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے, وہ آنے جانے سے پاک ہے. نزول اجلال فرماتا ہے, تجلی فرماتا ہے پہلے آسمان پہ, اور بندوں سے کہتا ہے مانگ. کیا مانگتا ہے؟ خود اعلان کرتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے. لیکن آپ کہیں گے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, اسی لیے تو بانگے دے رہا, گھنٹی بجانے آیا ہوں نا کہ اٹھو بیدار ہو جاؤ. اب معلوم ہو گیا نا, اس سے بڑا تعویذ ہے کوئی؟ مانگ کے دیکھو, مانگ کے دیکھو. ایک بات آپ کو کہوں, کوئی آپ کو ڈراتا ہے, توجہ میری طرف کرے, چھوڑ دے, توجہ میری طرف کرے. کوئی آپ کو ڈراتا ہے, وہ گنہگاروں کی نہیں سنتا, ہم گنہگار ہیں. یہ شیطانی وسوسہ. کیا مولانا میں تو گنہگار ہوں, باپو سید صاحب میں تو اچھا میں لوگوں کے تو میرے لیے دعا کرنا, تو کہتے حضرات ہم کیا دعا کریں, ہم تو گنہگار ہیں. اتنی جان جلتی ہے میری. یہ کیا مایوسی کا ماحول بنا رکھا ہے, دین نہیں بتایا آپ کو. توجہ کریں, گنہگار ہو نا, میں بھی گنہگار ہوں, اور میں تو اس سے مانگتا ہوں, اور ایسے مانگتا ہوں پھر وہ مجھے دیتا ہے. کیوں مانگتا ہوں پتا ہے؟ مجھے میرے دماغ میں کچھ چلتا رہتا ہے. میں کوئی ولی, کوئی کتب, کوئی عالم, کوئی علامہ, کوئی خطیب, کچھ نہیں. بس ایک نسبت میرے پاس ہے, بس, اور کچھ نہیں. وہ رسول اللہ کے خون کی نسبت ہے, وہ اللہ کی عطا ہے, میرا کوئی اس میں کمال نہیں, کوئی کمال نہیں ہے وہ. لیکن میں ہوں گنہگار, یعنی سرٹیفائی گنہگار ہوں میں, سند یافتہ. کسی چیز کی سند میرے پاس نہیں ہے, لیکن گناہ کی سند, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان جو ہے بے صبرہ ہے, جھگڑالو ہے, گنہگار ہے. تو قرآن کی سند سے, اب میں انسان ہوں تو گنہگار تو ہوں نا, تو اس کی سند ہے میرے پاس کہ میں گنہگار. لیکن اب میں کیوں مانگتا ہوں, اور ایسے مانگتا ہوں نا, ایسے کہ آپ کو بول دوں تو آپ بھاگ جاؤ کہ یہ پاگل تو نہیں ہو گیا. ہاں, جیسے محیب اور محبوب میں کوئی جھگڑا کرتا ہے نا کہ دینا ہی پڑے گا, ہاں تو پھر ہم ایسے مانگتے ہیں. وجہ, میں لوگوں کو, اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مانگ, وہ صرف نیکوں کا خدا نہیں ہے, وہ گنہگاروں کا بھی رب ہے. حق ہے. کیوں؟ گنہگار ہوں مگر خوش نصیب ہوں. کیوں خوش نصیب ہوں؟ کیونکہ میرے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ موجود. میرا کالا چہرہ نہیں دیکھے گا گناہ والا کالا چہرہ, میری کالی زبان نہیں دیکھے گا گناہ والی, میرے کالے ہاتھ نہیں دیکھے گا, وہ چمکتا نور والا دامن محمد کو دیکھ کے اس کی لاج رکھے گا. کیوں؟ الہی تو کریم, الہی تو کریم, وہ نیز رسول تو کریم, صد شکر و ہستیم میانے دو کریم, حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم, دو کریموں میں گناہگار کی بنائی. اس کو مناتا ہوں تو ان کو لے جاتا ہوں, ان کو منانا ہوتا ہے تو اس کی رحمت کا وسیلہ لاتا, اور پھر اسی میں مزے اٹھاتا ہوں. استاد زمن کہتے ہیں سرے حشر, یہی مزے نہیں لیں گے وہاں بھی. سرے حشر آسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہے نا, آگی نا بات. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں, یہی مزہ نہیں لینا ہے وہاں بھی. سرے حشر آسی مزے لے رہے ہیں. کیوں؟ شفاعت کسی کی ہے, رحمت کسی کی. مزے کیوں لے رہے ہیں؟ شفاعت, کوئی شفاعت کر رہا ہے اور کسی کی رحمت کا ظہور ہو رہا ہے. کیسے ظہور ہو رہا ہے؟ ایک دن حضور نے کہا اللہ سب کو بخش دینا. اللہ نے کہا پیارے وہ تیرے امتی ہے نا, تو میرے بھی تو کچھ ہیں. وہ تیری امت ہے, وہ میرے بندے ہیں, اور تو امت سے جتنا پیار کرتا ہے اس سے زیادہ میں اپنے بندوں سے پیار کرتا ہوں. تم کس خدا کی بات کرتے ہو یار؟ پتھر اور مٹی والے تھوڑی ہیں ہم, رب محمد کے ماننے والے ہیں.
رزاق مطلق کے ماننے والے ہیں. لیکن آپ کو اگر دماغ میں یہ شیطان نے بھوت ڈال دیا کیا مولانا ہم کیا ہیں, بولے مل کے بولنا پڑے کیا ہے, جو نیک ہے وہ نہ بولے لیکن جو میری طرح ہے وہ بول تو دینا کیا ہے, بولے کیا ہے. پیچھے والے دیر سے آئے کھانا کھا کے تھوڑا بہت سست ہے, بولو کیا ہے. وہ لوگ بھی چست ہے لیکن آواز یہاں تک نہیں آتی دور سے. توجہ میری طرف, کیا ہے بولے. اچھا ایک سوال کا جواب دو, حالانکہ میں پوچھتا نہیں ہوں لیکن مجھے آج جواب چاہیے. جو حساب میں تو یہ تو کہہ رہے تھے کہ آسان بولنا, لیکن آپ تو اتنی مشکل سمجھ رہے, جتنا مجھے مشکل نہیں آتا اس سے زیادہ تو آپ سمجھ رہے. ہاں لیکن توجہ کریں آپ, دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون, آج بتانا پڑے گا. جو بھی آپ کے علم میں اس کا نام بتا دو, کون ہے سب سے بڑا گنہگار. ارے نبی کی گستاخی بھی تو کسی کے بہکاوے میں آ کے کی نا اس نے, تو کون ہے گنہگار سب سے بڑا. ہاں بولو بھائی, بولے نا آگے جواب پہ, کون ہے سب سے بڑا گنہگار. کوئی 70 سال گناہ کرتا ہے, کوئی 80 سال کرتا ہے, کوئی 100 سال, کوئی 200 سال, کوئی 500 سال. یہ شیطان اتنا لفنگا کہ پہلے دن سے لے کر قیامت تک یہ گناہ کرتا بھی رہے گا. زنا کیوں ہو رہا ہے, اس کے بہکانے سے. نماز کیوں نہیں ہو رہی, اس کے بہکانے سے. ماں باپ کے خلاف ورزی, اس کے سارے گناہ کیوں ہو رہے بھائی, بولو بھائی, بولے نا. اس سے بڑا کوئی گنہگار ہے, بولو نہیں ہے نا. جب اللہ نے شیطان کو دھتکارا, تو مردود, کب تو مردود, لعنت کا توق ڈالا, نکل چل. جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے کہا تجھ سے ایک چیز مانگتا ہوں. توجہ آپ کی, تجھ سے ایک چیز قیامت تک زندگی دے دے, قیامت تک, اور اتنی طاقت دے دے کہ جو چاہوں کروں. اللہ نے کہا جا دیا. جب میرا اللہ شیطان جیسے مردود کو اتنا دیتا ہے, شیطان کی بات کاٹی اس نے, بولو کاٹی. اللہ نے کہا نہیں ایسا ویسا, بولو کچھ کہا, اس نے کہا دے دے, کہا دیا. یہی تو سچے خدا کی شان ہے. ارے جس کے در سے شیطان نہیں گیا, خالی اس کے در سے محمد الرسول اللہ کا غلام کیسے جا. اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو, اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلمہ بھی ہو جائے گا, درود شریف بھی ہو جائے گا. عادت ڈالو کلمے کی. صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے, ایمان کی پالش کریں گے, ایمان کو نیا کریں گے, اس کی پالش کریں گے. کیسے کریں گے, بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے. کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے, پرانا ہو جاتا ہے, ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے. تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے, دل میلا ہو تو کیسے دھلیں. آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو, اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے, گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے, دل پاک و صاف ہو جاتا ہے, دل چمک جاتا ہے. اللہ کا ذکر بہت کرو. اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں, جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی طرح ایک ذکر ایسا ہے, کبھی مت چھوڑنا, کتنی بھی مصروفیت ہو کبھی مت چھوڑنا, کبھی مت چھوڑنا. مولائے کائنات کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں مجھے اتنی مصروفیت تھی, بہت بھاگ دوڑ تھی جنگ صفین کے موقع. اس دن بھی میں نے اس ہما ہمی میں بھی یہ ذکر نہیں چھوڑا. وہ ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر. اس کو کہتے ہیں تسبیح فاطمہ. اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو اس ذکر کو پڑھتا ہے دنیا میں اس کے کوئی کام میں اس کو ناکامی نہیں ہوگی. ادھر مرے گا ایک قدم اس کا دنیا سے اٹھے گا, ادھر مرے گا ادھر دخول جنت کی سعادت نصیب ہوگی. نامراد نہیں ہوگا یہ ذکر, اس لیے کبھی مت چھوڑنا اس کو. ایک کلمہ شریف سنا آپ نے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول, اس کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ یہ سنا, پھر اس کے بعد سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں جو اتنا کہہ لے اللہ اس کو میزان بھر کے نیکی عطا فرماتا. اس کو بھی پڑھو. اسی طریقے سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. اس کو جو بندہ پڑھتا ہے اگر 4000 سال کے گناہ بھی اس کے نامہ اعمال میں ہو اللہ اس کو بھی بخش دے. بڑا عظیم ہے. انبیاء کرام کا یہ وظیفہ ہے جو میں نے پڑھا نا, جس کو ہم چوتھے کلمے کی شکل میں پڑھتے ہیں. انبیاء پڑھتے تھے اس وظیفہ. ایک وظیفہ اور ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اسے حضور علیہ السلام مشکل مقام پر پڑھتے. یہ دو وظیفے, ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم,
اور ایک تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو حضور علیہ السلام مشکل مقامات پر پڑھتے تھے. فرمایا جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے گا، اللہ فرماتا ہے چونکہ تو نے مجھے اپنا کارساز بنایا، اب تیرا کوئی کام بگڑنے نہیں دوں گا، اس لیے اس کو پڑھا کریں. بڑے وظائف ہیں اور بہت زیادہ دیے جائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، لیکن ایک وظیفہ جو حضور غوث پاک سے منسوب ہے اور اس کی بے شمار دنیاوی اخروی فوائد ہیں، اگر کچھ نہ کر سکو تو اتنا کر لیا کرو کہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ، اس کو کہتے ہیں پنج گنج قادریہ. پنج گنج قادریہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے اور بیچ میں 100 مرتبہ یا عزیز و یا اللہ، یا عزیز و یا اللہ. ظہر کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا اللہ. عصر کے بعد 100 مرتبہ یا جبار و یا اللہ. مغرب کے بعد 100 مرتبہ یا ستار و یا اللہ. عشاء کے بعد 100 مرتبہ یا غفار و یا اللہ. 1 منٹ لگتا ہے اور اطمینان سے پڑھیں گے تو 2 منٹ لگتے ہیں، لیکن وظائف کی برکت ہے. یہ جو یا عزیز و یا اللہ پڑھتا ہے فجر کے بعد، جو کبھی ذلیل نہیں ہوگا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ کو ذلیل کرنے والے خود ذلیل ہو جائیں گے، آپ ذلیل نہیں ہو، اس لیے کہ جو اللہ کو عزیز کہہ کے پکارے خدا اس کو کیسے ذلیل کرے گا. آزما کے دیکھ لیں، کبھی ذلت نہیں ہوگی، کبھی ذلت. آپ کو ذلیل کرنے والا خود ذلیل ہو. اس کے بعد یہ جو ظہر کے بعد یا کریم و یا اللہ پڑھا جاتا ہے، یہ پڑھنے والا کبھی روزی کے معاملے میں تنگ دست نہیں ہوگا. اثر بعد یا جبار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی ظالم حاکم اس کو پریشان نہیں کر سکے گا. مغرب کے بعد یا ستار و یا اللہ پڑھنے والا کبھی لوگ اس کے عیب کی وجہ سے اس کے عیبوں کو اچھال نہیں سکیں گے اور اچھالنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. عشاء کے بعد یا غفار و یا اللہ پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی اس کے بستر پر آنکھ بند ہونے سے پہلے اس کی مغفرت فرما دے گا. جو دعا مانگو اور دعا میں دل حاضر نہ ہو وہ دعا رد ہے، بلکہ وہ دعا ہے ہی نہیں. کم سے کم بندہ جو مانگ رہا ہے وہ تو تجھے بتاؤ کہ تو مانگ کیا رہا ہے. یہ رٹو توتے والی دعائیں مقبول نہیں ہیں. جب تک دعا کا معنی نہیں سمجھے گا یہ دعا دل سے نکلے گی کیسے؟ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. تو دعا کا تعلق دل سے ہے، وہ دل سے معنی ہی پتہ نہیں ہے. دل حاضر ہو، پھر عاجزی ہو، پھر گڑ گڑانا ہو، پھر رونے جیسی صورت ہو. رونا نہیں آتا تو رونے جیسی صورت ہو. اور کامیاب ہے وہ دعا جس میں کم سے کم ایک آنسو نکل جائے. منہ بگڑتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو، چہرہ کیسا لگتا ہے اس کی پرواہ نہ کرو. ارے لوگوں کو کیا دکھانا ہے یار، دیکھ لے بس، اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں کیسا لگوں گا؟ تو کیا دعا کرتے وقت آپ نے کوئی شوٹنگ کروانی ہے؟ میں کیسا لگوں گا؟ ارے کیسا بھی لگے گا، قدرت کو پیار آ جائے. صالحین جیسی صورت بنا، آنکھوں میں آنسو لا، عاجزی کر گڑ گڑا. اور پھر دعا میں تکرار بڑی مقبول ہے، یعنی ایک ہی بار کو بار بار ریپیٹ کرو. دے 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 کا کم سے کم 3 بار تو بول. پھر 5 تک بھی پہنچ، پھر 7 تک بھی پہنچ. اس لیے کہ اور جگہ تکرار کرو تو لوگ کہتے ہیں آگے بول، بور مت کر، لیکن یہاں تکرار کرو تو بڑی پسند آتی ہے. یہاں تکرار پسند آتی ہے کیونکہ تکرار میں عاجزی بڑھتی جاتی ہے. اور پھر دعا میں یہ 2 چیزیں خاص کیا کرو کہ 3 مرتبہ یوں کہا کرو، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین کو پکارو، کہو یا اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک فرشتہ خاص اس کے لیے قدرت نے مقرر کر دیا ہے کہ جو 3 مرتبہ پکارے گا ارحم الراحمین ارحم الراحمین ارحم الراحمین، فرشتہ کہے گا 3 بار رحمان و رحیم کہنے والے اب مانگ، قدرت نے اپنے کرم سے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، جو مانگے گا قدرت تجھے عطا کر دے. 5 مرتبہ ربنا کہہ لیا کرو، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 بار ربنا کہہ کر مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول ہی کرتا ہے. یہ آداب دعا ہے. اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کیا کرو کہ جب دعا کرو تو اکیلے میں کرو. یہ خاص ہے، دعا کرو تو تنہائی میں. تنہائی کی دعا کا بڑا اثر، اکیلے میں کرو. اور پھر مجمع عام میں بھی کرو، اکیلے میں کرو، مجمع عام میں بھی کرو. مجمع عام میں اس لیے کرنے کے لیے کہا گیا کہ جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، تو ولی کی موجودگی میں کرو. بھائی مزار پہ کیوں جاتے ہیں؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہے، محسنوں کے قریب ہے. تو اندر چلا گیا تو وہاں جا کے دعا کرتے ہو کہ ان کی برکت سے دعا قبول ہوگی. تو اوپر بیٹھا ہے تو وہاں بھی کرنا. اور پھر میں کہوں آپ کہیں تو کام نہیں بنتا. سید الانبیاء کہیں جس کے در سے ولایت بٹتی ہے وہ کہتے ہیں جہاں 40 مومن جمع ہوں وہاں ایک ولی ضرور ہو. اب یہاں تو 40 سے زیادہ ہے
دو چار تو ہوں گے ہی، لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، ان کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا، یا وہی جانتا ہے جو دوسرے چھپے ہوئے ہیں۔ تو ولی کو پہچاننا آسان نہیں ہے۔ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار چھوٹے سے مجمع میں تو پہچان ہی لیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے کہ جن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ہوتے نہیں، اور جن کو نہیں سمجھتے وہ ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہے، بکھرے ہوئے بال ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، حالت یہ ہے کہ محفل میں آئے تو بھگائے جائیں، بیمار پڑ جائے تو کوئی عیادت کرنے والا نہ رہے، مر جائے تو کوئی جنازے میں شرکت کرنے والا نہ رہے، اور پھر شان یہ ہے کہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں تو قدرت ان کی قسم کو پورا فرما دے۔ اب یہ حدیث سنی تو ہر آگل پاگل کو پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہی ولی، اور پھر کہنے لگے یار جو اچھے لباس میں وہ ولی تو ہو نہیں سکتے، اگر اچھے لباس پہننے والا ولی نہیں ہو سکتا تو شیخ عبد القادر جیلانی میرے مرشد غوث پاک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں تو ہر دن نیا لباس ہے؟ اور پتہ چلا کہ اب آپ اس چکر میں پڑے نہیں، حضور نے کہہ دیا 40 میں ایک ولی ہوتا ہے، سوچو نا 40 ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا، ہمیں تو کیا کرنا، آم کھانا ہے، پیڑ تھوڑی گرنا ہے، ہوگا جو کہیں بھی بیٹھا ہوگا، کونے میں بیٹھا ہوگا، بیچ میں بیٹھا ہوگا، آگے بیٹھا ہوگا، پیچھے بیٹھا ہوگا، کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، ہم نے تو دعا قبول ہونی چاہیے، بس فیض ملنا چاہیے، ہمیں کیا آم پیڑ گرنے سے مطلب، ہمیں صرف آم کھانا ہے۔ اور حضور نے کہہ دیا تو بات ہے، اور جتنا بڑا مجمع ہے پھر دعا اتنی زیادہ پر اثر ہے، اس لیے کہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ مقبول، اسی لیے اجتماعی دعا رکھی جاتی ہے اکثر، اجتماعی دعا۔ اور آپ سوچیں گے کہ 40 میں ایک ولی کیسے ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے ایسے مجمع میں پہنچ جاتے ہیں اس مجمع کی قبولیت کی ضمانت بن کر کہ وہاں لوگوں کی بگڑی بن جائے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا جہاں دینی محفل منعقد ہو وہاں جایا کرو، وہاں پہنچا کرو دینی محفل میں، کہ ایک دینی محفل میں پہنچنا جو ہے وہ 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ ایک دینی محفل میں پہنچنا 70 گناہوں کی محفل کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے تنہائی میں دعا کیا کرو، پھر اس کے بعد مجمع عام میں دعا کیا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ دعا کرو تو ایسے مت کہا کرو اللہ تو چاہے تو قبول کر، تو چاہے تو رد کر، کا یہ رد ہی ہے، یہ رد ہی ہے۔ اس یقین سے کرو کہ اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجیب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، تو اس نے وعدہ کیا ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو اس یقین سے کرو کہ اللہ تو نے وعدہ کیا ہے، میرے مانگنے کی ہوشیاری نہیں ہے، میری دیر ہوشیاری نہیں ہے، میرا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو نے وعدہ کیا تو تو اپنے کرم سے قبول کرے گا، اور وہ قبول ہی کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے فیصلہ۔ پھر جب دعا کرو تو دعا کرنے کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ نیک عمل کرو۔ مثال کے طور پہ دعا کرنے سے پہلے چپکے سے صدقہ دو، خاموشی سے صدقہ دو، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھو، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھو، 2 زانوں بیٹھو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، پھر حضور پہ درود پڑھو، پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں مانگو۔ پھر کہا اس کی رحمت کو محدود مت کرو، اس کی رحمت کو محدود مت کرو، یہ مت کہو اللہ مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، مجھے یہ دے، بلکہ یہ کہو ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے، ہمیں یہ دے۔ دیکھو حدیث حضور نے جو دعائیں کی ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا عطا کر ہمیں، فی الدنیا حسنہ اچھی دنیا، وفی الآخرت حسنہ اچھی آخرت عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں عذاب سے محفوظ، یعنی سب کو ملاؤ۔ اب سب کو ملانے سے فائدہ کیا؟ میں دعا کر رہا تھا مجھے دے، نعمت کا مستحق نہ تھا، لیکن کہا ہمیں دے، پوری امت کو ملایا، تو پوری امت میں کوئی تو مستحق تھا، تو میں مستحق نہ تھا وہ مستحق تھا، میں اپنے لیے مانگ رہا تھا، ممکن ہے مستحق نہ تھا نہ ملتا، لیکن اب وہ پوری امت کو ملایا تو امت میں کوئی نہ کوئی تو مستحق ہوگا، اب وہ مستحق کو ملے گا تو میں تھوڑی محروم رہوں گا کیونکہ میں نے سب کے لیے مانگا ہے، تو اس کے صدقے میں میری بھی بگڑی بن جائے گی، اس لیے سب کو شامل کیا کرو۔ اور پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کلیم سے کہا اے موسیٰ، میرے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، اے موسیٰ ایسی زبان سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہ کیا ہو، وہ دعا قبول ہے۔ اللہ کے کلیم نے عرض کی مولا ایسی زبان کہاں سے لاؤں، حالانکہ یہ تو تواضع اور عاجزی ہے، ورنہ اللہ کا نبی تو معصوم ہے، اللہ کا نبی تو معصوم ہے، عرض کی ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ اللہ نے فرمایا کسی بندے سے اپنے لیے دعا کروا، اس لیے کہ اس زبان سے تو نے گناہ نہیں کی، حالانکہ نبی تو بے گناہ ہے، لیکن ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے آپ نے میری زبان سے گناہ نہیں کیا، میں نے آپ کی زبان سے گناہ نہیں کیا، تو میری زبان آپ کے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی، اور آپ کی زبان میرے لیے دعا کرے گی تو قبول ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے، اچھا یہاں تو سامنے دعا کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے تو غیبت ہی کرنی ہے، برائی کرنی ہے،
ایک دوسرے کی قبر ہی کھودنی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی مومن کسی مومن کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ایسی ہے جیسے عرفات میں حاجی کی دعا ہوتی ہے اور وہ قبول ہی ہوتی ہے. اب پتہ چلا دوسری حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی مومن کے لیے دعا کرتے ہو, مثال کے طور پہ اللہ فلاں کو روزی عطا فرما, تو فرشتہ کہتے ہیں اللہ کے بندے تو نے اس کے لیے روزی مانگی, اللہ تجھے پہلے دے گا بعد میں اس کو عطا فرمائے گا. اس لیے پیٹھ پیچھے دوسرے کے لیے دعا کیا کرو, اللہ اس کو مصیبت سے بچا, اللہ اس کو رحمتیں عطا فرما. اور دعا میں اول بھی درود آخر بھی, اس لیے کہ مولانا امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کا شہپر ہے, شہپر پرندے میں جو اس کے بازو ہوتے ہیں نا, کئی پر ہوتے ہیں, شہپر اس کو کہتے ہیں جو بڑا پر ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرندہ اوپر اڑتا ہے, اس کو شہپر کہتے ہیں. تو کہتے ہیں دعا کا شہپر درود ہے, وہی دعا اوپر جاتی ہے جو درود کے پر کے ساتھ ہوتی. جس دعا میں درود نہیں ہوتا پھر وہ دعا فاروق اعظم کہتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی معلق رہتی ہے جس میں درود نہیں ہوتا. اس لیے کہ اول درود مقبول بعد میں درود مقبول. اللہ کی شان سے بعید ہے کہ وہ پہلا قبول کرے آخری قبول کرے بیچ کا چھوڑ دے, پہلا قبول کرے گا آخری قبول کرے گا تو بیچ کا بھی قبول ہی کرے گا. تو درود پڑھ کے دعا کیا کرو, اور پھر جب دعا کرو پیٹ میں بھی حلال ہو, جسم پر بھی حلال ہو, اس کا خیال کرو. اور جہاں بیٹھ کر دعا کر رہے ہو زمین پاک ہو. اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہے, اللہ والوں کے آستانے کے قریب بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. کچھ ایسے موقع ہیں کہ ایسی گھڑیوں میں دعا رد نہیں ہوتی. شب جمعہ میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کی شب میں دعا رد نہیں ہوتی, جمعہ کے دن بھی دعا رد نہیں ہوتی. اور جمعہ کے دن دو ٹائم ایسے ہیں جو دعا کے لیے بڑے اکسیر ہے, بہت مؤثر ہے. دو ٹائم, ایک وہ جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پہ جا رہا ہوتا ہے اس وقت دعا فوراً قبول ہوتی ہے, اور دوسرا جو جمعہ کی آخری گھڑی آتی ہے, جمعہ کی جو لاسٹ گھڑی آتی ہے اختتامی گھڑی, یعنی غروب آفتاب کے وقت, مغرب سے کچھ پہلے غروب آفتاب کے وقت, وہ دعا کے لیے بہت مؤثر وقت ہے, بہت قبول ہوتی ہے. پھر اذان کے بعد سے لے کے پانچوں وقت, اذان کے بعد سے لے کر جماعت کھڑی ہونے تک, شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب میں لکھتے ہیں اذان اور جماعت کے درمیان دعا کی قبولیت ایسے ہے جیسے شب قدر میں دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نماز کے بعد جو فرض نماز کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ بھی قبول ہوتی ہے. دونوں خطبے کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی, وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح بقرعید کی شب یعنی عید الاضحیٰ کی شب میں دعائیں قبول ہوتی, وہ پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رجب کی پہلی شب میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب عید الفطر میں پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. شب قدر میں جو 27ویں شب عام طور پہ ہوتی ہے پوری رات دعا قبول ہوتی ہے. رمضان المبارک میں چاند دکھنے سے لے کے جو ہے وہ چاند شوال کا نظر آنے تک, یا جو ہے وہ اختتامی روزے کا آخری روزے کا سورج غروب ہونے تک, ہر سیکنڈ ہر پل ہر ساعت دعا قبول ہوتی. وہاں اس پورے مہینے میں کبھی دعا رد نہیں ہوتی. پورا مہینہ گویا کہ سیزن ہے مانگنے کا, کتنا مانگنا ہے مانگو, مانگتے مانگتے تھکو گے, دیتے دیتے کبھی نہیں تھکتا. کیا شان ہے میرے مولا کی. تو شب عید الفطر رمضان شریف کا پورا مہینہ, پھر اسی طرح سے شب برات, پھر اسی طرح سے جب کسی کا انتقال ہو, جب کسی کی روح نکلتی ہو تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں. تو وہاں زبان سے کوئی ایسا کلمہ مت نکالو, اس لیے کہ وہاں جو بھی باتیں ہوتی ہیں فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں. تو روح نکلتے وقت کا معاملہ بھی بڑا جو ہے وہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے جب کسی کی, اور خاص طور پہ روح نکلنے کے بعد جب کسی مومن کی آنکھیں بند ہوتی ہے اس وقت بھی دعا قبول, یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اسی طرح بارش برستی ہے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے, دعا مستجاب ہوتی ہے. دیکھو دعا تو ہر وقت قبول ہوتی ہے, یہاں جو قبول ہونے سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ دعا کا اثر جلدی ظاہر ہوتا ہے. اسی طرح جب مرغ بانگ دیتا ہے, اذان دیتا ہے, اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے کہ مرغ اذان اس وقت دیتا ہے جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, جب وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ رسول اللہ کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں. ارے یار, جس مرغے کو تو 200-500 روپے میں خرید کر کے کھاتا ہے وہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے, جسے مولوی دیکھ نہیں پاتا اسے وہ مرغہ دیکھ لیتا ہے.